گناہگار یہ 3 روز ہی ہیں، ان سب کے ECL میں نام ڈال لیں، پاکستان ٹھیک ہو جائے گا سر. ہم پیچھے والے نہیں ہیں، بجلی دیتے ہیں، نہ فنڈ دیتے ہیں، نہ گیس دیتے ہیں. تو سر میں یہاں پہ کس کے ساتھ، آپ مجھے کہتے ہیں کہ ووٹ تو دے دو، مجھے پتا نہیں میں کس کے ساتھ وہ کروں. مہنگائی تو چھوڑ دینا، وہ تو آپ ہو رہا ہے، وہ تو چلیں آپ ان پہ ڈالیں، یہ آپ پہ ڈالیں، یہی آپ کریں. لیکن سر ہمارے لوگوں کا کیا گناہ ہے؟ جو گیس کی پرابلم تھی اس پہ ڈسکشن ہوئی، ہمارا کو کوشچن کیا، میں نے صرف بات کی اپنے حق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں واسمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. اگر کہا جائے کہ سب اچھا ہے تو ظاہر ہے کہ سب اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آپ نے نور عالم خان صاحب سے، جو کہ رکن قومی اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے کی، فلور آف دا ہاؤس کی، اور اگلی 3 صفوں کو نشانہ بناتے ہوئے کی کہ یہ 3 صفحے جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ اس بات کی ذمہ دار ہیں جو اس وقت ملک میں ہو رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ ملک کے جو معاشی صورتحال ہے، ملک کے اندر جو ایک طرح کی سیاسی صورتحال ہے، ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے، اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا. اور خاص کر کے جو بجلی کا بحران ہے اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہے. ابھی حال ہی میں مطلب پھر ایک دفعہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے، اور اب یہ روزانہ کی نہیں تو تقریباً ہفتہ وار جو صورتحال ہے وہ عوام کے سامنے آ رہی ہے، جس کا کہ اثر براہ راست پاکستان کی عوام پہ پڑ رہا ہے. اس پہ مختلف فارمولاز کی بھی بات ہوتی رہی ہے کہ ہوگا کیا، کرنا کیا ہے. منی بجٹ کے بعد کی باتیں بہت آئی ہیں سامنے، اور سیاسی لوگ جو ہے مستقل اس کے اوپر بات کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ منی بجٹ کے بعد جو ہے وہ کیا سیاسی صورتحال ہوگی، کوئی تحریک عدم اعتماد سامنے آ سکتی ہے، یا کسی اور طرح کے فارمولے کی جو بات ہے وہ سامنے آ سکتی ہے. اور اس میں جو زیادہ تقویت ہے وہ کسی اور کی طرف سے نہیں آتی، وہ خود حکومتی بینچز اور حکومتی جو اراکین ہیں ان کی طرف سے بیانات جو ہیں وہی ایک طرح سے اس کو تقویت دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا آج احسن اقبال صاحب جو کہ اپنی پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، کوئی پاکستان مسلم لیگ نواز کے اور بڑے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کی، اس کو شاید بنیاد انہوں نے بنایا 2 دن 3 دن سے جو صدارتی نظام کے حوالے سے ایک پورا نیریٹو چل رہا تھا، یا آپ کہیں کہ ایک ٹرینڈز چل رہے تھے سوشل میڈیا کے اوپر. گو کہ 2019 میں بھی اسی طرح کے ٹرینڈز جو ہیں وہ آ چکے، اور اخباری اطلاعات اس وقت بھی تھی کہ اس طرح کے ٹرینڈز کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف ہی اس وقت تھی، جن کا ظاہر ہے کہ اس وقت دوبارہ اس کو لانے کا مقصد یہ ہوگا کہ عوام جو ہے یا پاکستان کا جو پرائم ٹائم ہے 7 سے 12 وہ ایک اور بحث کے اندر الجھ جائے اور اسی پہ فوکس کرے. لوگوں کو یہ نہ بتائے کہ کسان کو یوریا کھاد نہیں مل رہی ہے، لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے لوگوں کی حالات زندگی کیا ہیں، پیٹرول کے پرائسز بڑھنے سے ہر چیز کتنی بڑھ چکی ہے، اور یہ تمام صورتحال ہے جس سے کہ پاکستان کے عوام کو آگاہی ملنی چاہیے. بہرحال احسن اقبال صاحب نے اسی کو بنیاد بنا کے جو ٹویٹس کیے اس نے اور زیادہ جو ہے اس پہ ڈسکشن جو ہے اس کا رخ موڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب دھاندلی زدہ الیکشن کے ذریعے لائے جانے والی نااہل حکومت نے ملک کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے تو اندرا گاندھی طرز کی ایمرجنسی اور نظام کی تبدیلی کے فارمولوں کی پھڑپھڑاہٹ سنی جا رہی ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی قسم کا بھی غیر آئینی اقدام اور نااہل حکومت کا تسلسل ملک کو مزید گہرے اور بڑے بحران میں ڈال دیں گے، اور نئی ایمرجنسی کا حال بھی مشرف کی ایمرجنسی جیسا حشر ہوگا. پاکستان کا مستقبل صرف اور صرف آئین کی حکمرانی اور صاف اور شفاف الیکشن میں ہے. پاکستان کو مزید تجربہ گار نہیں بنایا جا سکتا. اب ظاہر ہے اگر انہوں نے یہ بات کہی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ان کے پاس اطلاع ضرور ہوگی. ہم اس پہ ضرور بات کریں گے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی غیر آئینی اقدام جو ہے وہ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فواد چودھری صاحب نے ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا، اور وہ یہ فرما رہے ہیں کہ 4 رہنماؤں کی جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہیں ان کے اندر ان کی ریس لگی ہے اور وہ ملاقاتوں پہ ملاقاتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا اپنی اس گفتگو میں، ذرا سنیے گا. ہر پارٹی سوچتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ میں آگ جھپکوں اور دوسری پارٹی جو ہے جا کے ڈیل کر لے. ایک پارٹی جب ادھر سے اٹھتی ہے نا تو باہر جا کے تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا کچھ اپنے لیے کر رہے ہیں. پی ایم ایل این کے اندر بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ریس لگی ہوئی ہے. 4 جو ان کے بڑے لیڈر ہیں جب یہ کسی سے ملنے گئے، چاروں نے ان کو کہا کہ دیکھیں جی یہ نواز شریف نے تو واقعی ملک کے ساتھ بڑا برا کیا ہے، آپ ہمیں کیوں نہیں سوچتے؟ نام آپ کو پتہ چل ہی جائیں گے.
سو فواد چودھری صاحب نے جو بات کی ہے ظاہر ہے کہ اس کی بہت اہم بات ہے. وہ وزیر اطلاعات بھی ہیں, حکومت کے ترجمان بھی ہیں, اور وہ 4 شخصیات کی طرف اشارہ بھی کر رہے ہیں. اور جب ان سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نام بھی وہ بتا دیں گے, لیکن یاد رہے کہ چند دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں بڑے واضح لفظوں میں یہ کہا تھا کہ جو بھی ڈیل کی بات کرے اس سے پوچھئے کہ کس سے ڈیل کی جا رہی ہے. ذرا سنیے گا کہ انہوں نے کیا کہا تھا. تو میں اس معاملے میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ سب اسپیکولیشنز ہیں, قیاس آ رہی ہیں, جن میں سے جس کو میں بیسڈ اسپیکولیشن کہوں گا. اگر کوئی اس طرح کی بات کر رہا ہے ڈیل کی یا کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ انہی سے سوال کریں کہ کون کر رہا ہے ڈیل, کیا ہے اس کے محرکات, کیا ہے اس کی, مطلب واٹ از دی ایویڈنس کہ کوئی ڈیل کر رہا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو میں آپ سے صرف یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس کی ڈیٹیل ان سے ضرور مانگیں. سو کیا ڈیٹیلز مانگی جائیں گی فواد چودھری صاحب سے؟ کیا وہ ڈیٹیلز بتائیں گے اور ان کے اس بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کس سے بات ہو رہی ہے, کس سے ڈیل ہو رہی ہے, کس سے مذاکرات ہو رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو ایک نئے پیرائے میں دیکھ رہی ہے اور اپنا ایک نیا بیانیہ تو نہیں کہیں تراش رہی؟ اس کے اوپر بھی ہم ضرور بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں, جو کہ جس میں کہ ہم ان تمام موضوعات پہ بھی بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج وزیر اعظم جو ہیں وہ کے پی کے بھی تشریف لے گئے تھے, وہاں پہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے اوپر بھی کچھ بات ہوگی. قومی سلامتی پالیسی کے جو چند اہم نکات ہیں وہ بھی منظر عام پر آ چکے ہیں. یہ پالیسی کہاں بنی ہے, کس نے بنائی ہے؟ بہرحال حکومت نے اس کا اجرا کر دیا ہے, اور اس کو پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم پہ کیوں نہیں لایا گیا, اس کے اوپر بھی ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب امجد نیائی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں, ہمیں جوائن کریں اسلام آباد سے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ہمارے ساتھ ہوں گے جناب خرم دستگیر خان صاحب, جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما بھی ہیں اور سابق وزیر خارجہ وزیر دفاع بھی ہیں. بہت بہت شکریہ. سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں اور سینئر رہنما ہیں, وہ بھی ہمیں آج کے اس پروگرام میں جوائن کریں گے. سو سب سے پہلے میں آپ کے پاس آتی ہوں خرم دستگیر خان صاحب. یہ جو صورتحال اس وقت سامنے آ چکی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ مختلف ظاہر ہے کہ موضوعات ہیں, مختلف باتیں ہیں, لیکن احسن اقبال صاحب نے ایسا کیوں کہا کہ کوئی ایسے ایمرجنسی کی اور اندرا گاندھی سٹائل آف گورنمنٹ یا ان کی جو دور میں ایمرجنسی لگی تھی اس کا شاید کوئی اجرا ہوگا یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہوگا, ان کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی یہ بیان دینے کی؟ جی, جو حقیقت ہے وہ یہ ہے جس کا آپ نے ذکر بھی کیا, میں شکر گزار ہوں کہ چاہے وہ یوریا ہو, وہ بجلی ہو, وہ گیس ہو, آٹا ہو, چینی ہو, گھی ہو, پاکستان کی خارجہ پالیسی ہو, یہ جو ہائیبرڈ نظام ہے اس کی ناکامی کی جو سونامی ہے وہ اب ہم سب کو روزانہ ڈبو رہی ہے اور ریاست بھی اس کے آگے بے بس نظر آتی ہے. تو لہٰذا اب ایک نئی ہر طرف سوچ بچار ہو رہی ہے کہ یہ جو ہائیبرڈ نظام تو بالکل کلیپس ہو گیا, ناکام ہو گیا, اس کا انہدام ہو گیا, تو پھر کیا کیا جائے. تو یہ جو احسن اقبال صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے, غالباً ایک حکومت کی جو حلیف جماعت ہے قومی اسمبلی میں, اس کے لیڈران گئے ہیں جن کو شاید اندازہ ہے کہ وہ انتخاب تو شاید کبھی نہ جیت سکیں, لیکن اگر کوئی ایمرجنسی لگ جائے تو ان کا برا نکل سکتا ہے. جس طرح ہمیشہ پاکستان میں جب غیر آئینی مداخلت کے وقت جو لوگ جن کی ویسے عوامی حمایت نہیں تھی ان کو ہمیشہ پروموٹ کیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اتحادی جماعت کے لوگ جو ہیں وہ گئے ہیں اور انہوں نے بات کی ہے کہ کوئی مطلب یہ جو ریس ہے اس کے حوالے سے, ایمرجنسی کے حوالے سے. جی, اس لیے کہ جو حاکمیت کا عمرانی جنازہ ہے اس کو کندھا دینا اب حلیف جماعتوں کے لیے بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ مشکل ہو رہا ہے کہ ایک دن نہیں گزرتا اور ہر روز نئی خبر آ رہی ہے, کبھی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, کبھی بجلی مہنگی ہو رہی ہے. اور آپ غور کریں نا کہ مستقل مہنگی ہو رہی ہیں کہ اس دفعہ جو بجلی کے بل آئے ہیں وہ غالباً روایتی طور پہ جو گرمیوں کے بل تھے ان سے زیادہ سردیوں کے بل آئے ہیں. پورا ملک پریشان ہے. گیس کے بل آ رہے ہیں لیکن گیس آتی نہیں ہے. یعنی میں آپ گجرانوالہ سے آپ سے بات کر رہا ہوں, ہمارے شہر میں اب گیس آنا بند ہو چکی ہے گھروں کے اندر کیونکہ وہاں گیس اویلیبل نہیں ہے. اور یہ جو ایشو ہے یوریا کا, جو دیکھیں نا, انہدام کی ایک بہت بڑی مثال یہ ہے
کہ वज़रा जो हैं वो पाकिस्तान के अवाम से और पार्लियामान से झूठ बोलते हैं। हमें कहते हैं जी बम्पर क्रॉप्स हुई हैं, हमें कहते हैं जी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रही है यूरिया की, लेकिन किसान को अवेलेबल नहीं है। और आप कहीं भी चेक करा लें पाकिस्तान के किसी भी जिले में, जो तो शायद हुक्मरान जमात के हवारी हैं, उनको तो चिटों के ऊपर डीसी और एसी साहिबान यूरिया की खाद इशू कर रहे हैं। आम किसान को जो बेचारा एक बोरी के लिए लाइन में लगा हुआ है, सख्त ठंड में, बारिश में, धुंध में, उसको नहीं मिल रहा, तो अब क्या सोचेंगे। और जो एक्चुअल जो अगला इशू है वो यही है कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसमें जो इन्हदाम हुआ है उसकी वजह से कि बैक वक्त चाइना और अमेरिका आपसे नाराज हैं, सऊदी अरब आपसे नाराज है, तुर्की आपसे नाराज है, और ये इमरान खान की नालायकी की वजह से है। तो जब ये सारी बातें अब हर पार्टी को, रियासत को, मुक्तदरा को सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि ये जो हाइब्रिड निजाम का इन्हदाम है, अब इससे आगे इसमें से कोई तामीर का आंसर कैसे निकालना है। एक तो बिल्कुल खुर्रम साहब आपने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम आईन पाकिस्तान के तहत इसका बेहतरीन हल ये है कि फौरी तौर पर साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक इंतखाबात कराए। अच्छा, आप कंफर्म कर रहे हैं कि एहसन इकबाल साहब की जो ट्वीट है इस मामले के ऊपर, उसके पीछे ये खबर है कि कुछ और लोगों की मुलाकातें हुई हैं इमरजेंसी के हवाले से, और उसकी बुनियाद के ऊपर इस तरह की बात जो है इस्लामाबाद के सर्कल्स में हो रही है। ये मैं इसको इसी तरह से समझी हूं, ये दुरुस्त बात है? जी, हम तक तो यही खबर आई है, जिसकी वजह से फिर ये बात करनी पड़ गई है, क्योंकि ये मामला बड़ा संजीदा है। कि वो एंटोनियो ग्रामशी ने कहा था कि द ओल्ड वर्ल्ड इज डेड, द न्यू वर्ल्ड इज स्ट्रगलिंग टू बी बोर्न। तो हाइब्रिड निजाम की मौत हो चुकी है, और उस मौत के अंदर से अब अगर नया निजाम निकालना है, उसके ऊपर बहस जारी है। और हमारी नजर में, मुस्लिम लीग नून की नजर में, नया निजाम सिर्फ एक ही है, और पाकिस्तान की आवाम का आईने पाकिस्तान। अच्छा, अब मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने भी ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का भी। लेकिन अमजद न्याय साहब से पहले मैं बात कर लूं, फिर मैं तो न्याय साहब, इस तरह तो लगता है ऐसे एक तरह से गवर्नमेंट के अंदर एक बुहरान किसी कैफियत है। आपने नूर आलम खान साहब की बात सुनी, उन्होंने कहा कि जी जो पहली 3 रोज हैं ये जिम्मेदार हैं हर तरह के क्राइसिस की। इस वक्त मुल्क में बदतरीन माशी बुहरान तो है, इससे तो आप तस्लीम करेंगे। और दूसरी बात यह कि ये सिर्फ नूर आलम खान साहब तो नहीं है, हमारी इत्तलात है कि कई ज्यादा लोग हैं। तो क्या पीएमएलएन की तरफ इशारा करने से पहले हुकूमती बेंचेस की तरफ हुकूमत को नहीं देखना चाहिए कि उनके अंदर भी एक बुहरानी कैफियत है पार्टी के अंदर? न्याय साहब। आसमा, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बुहरान को आज का नहीं है। ये जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने 2018 में इक़्तिदार संभाला, तो इस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान से दवाई के बहाने भाग चुका था, और इसको भुगतना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को पड़ रहा है कि इन्होंने जो महंगे बिजली के मुआहदात किए उसको अब निभा जो है वो गवर्नमेंट रही है, बावजूद कोशिश के कि हम कोई स्ट्रगल कर रहे हैं कि किसी तरीके के साथ जो है इन मसाइल से निपटा जा सके। दूसरा, आपके पास डॉलर ही नहीं थे, तो सब चीजें तो उसी वक्त मालूम हो गई कि हमने इस मुल्क को किस तरीके के साथ चलाना है। ये दोस्त ममालिक ही थे जिन्होंने हमें सहारा दिया। और फिर इनका ये कहना कि जी पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन पॉलिसी जो है उनकी ठीक नहीं है, बल्कि रिसेंटली जो है पाकिस्तान के अंदर जो गल्फ के तमाम जो ममालिक थे, वो पाकिस्तान के इस्लामी ममालिक थे, वो तशरीफ लाए और वो पाकिस्तान के साथ जो है उन्होंने हाँ से हाँ मिलाई है। तो ये भी कामयाबी है। फिर अमेरिका ने फर्स्ट टाइम जो पिछले दिनों मौक़िफ़ बिल्कुल उनका आया कि पाकिस्तान की अफवाज ने, पाकिस्तान की अवाम ने जो बिल्कुल कुर्बानियां दी हैं। और फिर इकोनॉमिस्ट ने जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर जो है वो तबसरा किया है कि अब पाकिस्तान की जो है इकोनॉमी दुरुस्त सिमत में जा रही है। तो इसके इंडिकेटर तो बहुत बेहतर है अगर इनको ना समझ आए, क्योंकि इन्होंने जो डायनामिक्स लगाए थे हमारी इकोनॉमी के साथ, तो उसको फटते फटते जो है वो गले में तो चीजें आनी थी, हमें मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इसका बोझ जो है वो आम आदमी तक ना जाए। मसाइल है जिससे हम निपटने की हत्तों आम आदमी दब गया है। दूसरा इनका जी 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 आप बात करें जी। फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा कि मियां नवाज शरीफ जो हैं वो ज़ाहिर है उनके बाहर जाने की तरफ इशारा था, और ये भी कहा कि 4 लोग वजीर आजम बनना चाहते हैं। उसके जवाब में खुर्रम साहब ने कहा कि नहीं, इनकी पार्टी में भी इनके इत्तेहादी भी कुछ गए थे और इस तरह के फॉर्मूला के ऊपर बात हो रही है।
वो कहते हैं ना शिकवा जवाब शिकवा आ गया, तो काउंटर करने के लिए इन्होंने जो है वो अपनी, पहले तो इन्हें चाहिए था कि अपनी मंजी तले डांग फेरना, लेकिन बजाय मंजी तले डांग फेरने से, क्योंकि वो बड़े लोगों से डरते भी हैं कि कितने अपना हमारे भाई हैं मोहतरम खुरम दस्तगीर साहब के मेरा ही कंडा न काट दे, तो वो इस कंडे से बचने के लिए जो है ना नाम लेने से इनको पता है खुद कि कौन कौन से लोग हैं कि जो नून और शीन से जो है वो तंग आ चुके हैं। वो कहते हैं कि ये तो इनका अपना जाती एजेंडा है, जाति उरा के मकीनों को बचाने के लिए हम अच्छा कब तक जो है कारकुन, लीडर्स, पार्लियामेंटेरियंस किसी के जाति एजेंडे को प्रमोट कर सकेंगे, तो थक चुके हैं। और वो समझते हैं कि हम इन फार्मूले से बाहर आके आप पाकिस्तान की तरफ अगर कोई जाना चाहता है तो हम उस तरफ ले जाएं, लेकिन इनका एजेंडा तो वो यही है। अच्छा, बिल्कुल मुस्तफा नवाज खोखर साहब, जैसे भी न्याय साहब बात कर रहे थे, पाकिस्तान के मसाइल बहुत ज्यादा है और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो हुकूमती हल्के हैं वो रोज कोई ऐसी बात कर देते हैं कि सारी गुफ्तगू का बयानिए का रुख जो है वो मुड़ जाता है। आपको क्या लगता है? आपने इमरजेंसी की बातें भी सुनी होंगी, अपने सदारती निजाम की बातें हो रही हैं और बाकी चीजें भी, बहुत से फॉर्मूलाज की बात हो रही है जो कि हवा में है। क्या है इसके पीछे सर, और कितनी अपसेट है इस वक्त गवर्नमेंट पार्टी नूर आलम खान साहब के बयान के बाद? देखिए, बुनियादी मुहरकात में से जो नजर आ रहा है कि जो अपने इनके रैंक्स हैं उनमें जो MNAs हैं, MPAs हैं, वो प्रेशर का शिकार हैं। इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं। बाहर तो और हर सूरत में अगले साल इलेक्शन तो होना ही है, 2023 में तो पार्लियामेंट अपनी मुद्दत मुकम्मल कर रही है। और जिस तरीके से पिछले 3.5 साल गुजरे हैं और मिनी बजट अभी आया है, अभी आए हुए 3 दिन 4 दिन उसको नहीं हुए, दवाइयों की कीमतें पहले ऊपर चली गई, फिर एक दफा पेट्रोल महंगा हो गया, तो वो ये महसूस कर रहे हैं कि आने वाला इलेक्शन उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और फिर जो MNAs, MPAs हैं, इवन जो इनके सेनेटर्स हैं, जब वो अवाम में जाते हैं तो वहां पर उन्हें सख्त सवालात का सामना करना पड़ता है। खैबर पख्तूनख्वा के नताइज भी हमारे सामने कि वहां पर हुकूमत होने के बावजूद पेशावर कैपिटल है और दीगर जगहों पे भी खैबर पख्तूनख्वा में कोई खातिर खा कारकर्दगी PTI नहीं दिखा सकी। तो एक जो इलेक्टेड इनके लोग हैं, मेंबरान हैं, वो एक हीट फील कर रहे हैं और अब वो समझ रहे हैं कि उनके पास पिछले 3.5 साल जो गुजरे उसमें बहुत से जो वादे वईद करके आए थे वो पूरे नहीं हुए। जो अरबाब इख्तियार हैं, जो कैबिनेट के लोग हैं, वो उस तरीके से डिलीवर नहीं कर पाए। तो अब उनके पास कोई ऑप्शन रह नहीं गई कि वो अपनी ग्रीवेंसेस का एटलीस्ट इस तरीके से इजहार तो करें कि हमने अगला इलेक्शन लड़ना किस तरह है, अवाम के पास हमने क्या मुंह लेकर हमने जाना है। और उसका तादाद ज्यादा है, उनकी तादाद जो कि ये सोच रहे हैं कि अगले इलेक्शन में उन्होंने कैसे जाना है और अपनी जमात से नाराज है। परवेज जाहिर बात है जी, तो बात की थी और नूर आलम खान तो मेरे बड़े अजीज दोस्त भी हैं, वो तो एक सिम्टम है ना, ये तो वाइड स्प्रेड एक फीलिंग है। हमने तो बहुत सी खैर और भी दीगर बातें सुन रखी हैं, लेकिन होना तो यही चाहिए था कि तवज्जो अवाम के इश्यूज के ऊपर होती, जो कि नहीं रही। तो आपने एहसन इकबाल साहब के ट्वीट देखा जो कि बड़ा इंटरेस्टिंग है? उन्होंने नहीं, मैं माजरत में किसी नए इकदाम की तरफ जो है वो ना बढ़ा जाए, बल्कि और जिसमें कि उन्होंने कहा इमरजेंसी की बातें भी हो रही। क्या इस तरह का कोई खौफ भी मौजूद है? अभी खुर्रम साहब ने तस्दीक भी की है कि कुछ लोग जाके तो वो बात करते रहे हैं कि ये सब चीजें हो रही हैं। अच्छा, जो अब इमरजेंसी की बात है, मैंने उनका ट्वीट देखा नहीं है, ब्रेक में देखूंगा, लेकिन जहां तक इमरजेंसी का ताल्लुक है तो हमारे आइन में गालिबन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आर्टिकल 232 है जो इमरजेंसी के साथ डील करता है। अब उसके अंदर इफ आई रिमेम्बर करेक्टली तो उसमें 2-3 चीजें इमरजेंसी के मुतालिक दी गई हैं कि प्रेसिडेंट किन सर्कमस्टांसेस में प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कर सकते हैं। एक वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरी जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इन तीनों में से और फिर आगे फर्दर प्रोसीजर भी प्रोवाइडेड है कि अगर प्रेसिडेंट डिक्लेयर करता है इमरजेंसी तो उसको उस प्रोक्लेमेशन को सामने रखना पड़ेगा मजलिस शूरा के जी, या जिस सूबे के मुतालिक की जा रही है तो उस सूबे की प्रोविंशियल असेंबली की रेजोल्यूशन होना जरूरी है। और अगर नहीं रेजोल्यूशन आई तो खैर वो पूरा एक प्रोसेस प्रोवाइडेड। तो मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल मौजूद है कि जिसमें ये तीनों चीजें तो सेटिस्फाई नहीं होती, ना वॉर है, ना एक्सटर्नल एग्रेशन है और ना इंटरनल डिस्टर्बेंस है। फाइनेंशियली इस वक्त हम बहुत खराब हालात में,
جو IMF کا جو ڈیلیڈ پروگرام ہے، جو ہماری نیگوسیشنز ہیں، جو پرائر کنڈیشنز انہوں نے ہم پہ لگائی ہیں کہ آپ پوری کریں اور اس کے بعد ہم آپ کو پیسے دیں گے، وہ بہت سخت شرائط ہیں. ان کے نتیجے میں بھی بہت ایک مہنگائی کا سونامی ایک نیا آئے گا. تو فائنینشلی میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت ایک نازک اس مقام پر کھڑے ہیں کہ جس میں ریاست کا جو فائنینشیل نظام ہے، خدا نخواستہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، کہ وہ کلیپس کی جانب بڑھ سکتا ہے. تو اب فائنینشلی ہماری سچویشن بہت پریکیریس ہے. اسی کو خرم صاحب، جو بھی مصطفیٰ صاحب نے بات کی ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ معاشی بحران اس صورت آ چکا ہے کہ حکمران جماعت جو ہے اس کو موضوع بنا سکتی ہے یا اس کو وجہ بنا سکتی ہے کسی بھی اس طرح کے اقدام کی جس کی کہ آئینی طور پہ شاید کوئی خاص ضرورت فی الحال موجود نہیں ہے؟ خرم صاحب جی دیکھیے، یہی تو عمران خان اور ان کے ساتھ جو ان کی کابینہ ہے، ان کا جو جھوٹ بولنے کا انداز ہے کہ وہ ایک دن کہیں گے کہ اکانومی تو بہت اچھی ہے اور پاکستان میں یوریا ریکارڈ پروڈکشن ہو رہی ہے، اگلے دن کہیں گے جی یہاں تو سارا کچھ ختم ہو گیا، ادھر بچا ہی کچھ نہیں. تو یہ جو چونکہ ہائیبرڈ نظام کی جڑیں نہیں ہے، اور اگر کوئی رہی صحیح جڑیں تھیں وہ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے نے وہ پوری طرح کاٹ دی ہیں عوام جو جڑیں تھیں. تو اب ان کو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ بہت سارے کمپرومائزز کر سکتے ہیں. اسی لیے ابھی سے یہ وارننگ کلیئرلی دینا ضروری ہے کہ پاکستان میں آئین پاکستان کے علاوہ اور کوئی میکینزم ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، اور اگر اس کو استعمال کیا جاتا آئینی شکوں کو اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے یا اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تو پھر پاکستان میں بحران شدید تر ہوگا. کیونکہ مغربی دنیا ہمیں، ابھی ہمارے بھائی نے کہا کہ جی دیکھیں بہت اچھی فورن پالیسی ہے. آپ غور کریں کہ 2 دن بعد صدر بائیڈن کو حلف اٹھائے پورا 1 سال ہو جائے گا، فون نہیں آیا. اور جس طرح امریکہ نے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ میں اور فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس میں پاکستان کو بہت اس کی بیخکنی کی ہے، پاکستان کو بہت فرسٹریٹ کیا ہے انہوں نے اپنی ڈپلومیسی سے. تو یہ اگر جاری رہتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے کسی بھی طرح خوش آئند نہیں ہے. اس لیے آپ جتنی مرضی کاغذ کے اوپر نیشنل سیکیورٹی پالیسیز بنا لیں، جب تک اندرونی طور پر پاکستان آئین کے مطابق اور قانون پر چلتا ہوا نظر نہیں آتا، پاکستان میں کوئی بھی خارجہ پالیسی اور کوئی بھی معاشی پالیسی کامیاب نہیں. اچھا، اس پہ میں نیاز صاحب آپ سے بھی میں نے جواب لینا ہے، خاص کر کے آگے جا کے ہم بات کریں گے کہ فواد چوہی صاحب نے یہ کہا کہ 4 وزیر اعظم ہیں اور ملاقاتیں اور ڈیل، جبکہ DGI-SPR نے کچھ دن پہلے بہت واضح لفظوں میں کہا کہ جو بھی یہ بات کرے اس سے پوچھیں کہ کس سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو کیا حکومت اس پہ ڈیٹیلز بتائے گی کہ کس کی کہاں کیا ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس پہ بھی؟ اور جو قومی پالیسی بنائی گئی ہے، خارجہ پالیسی کی آؤٹ لائنز دی گئی ہیں سلامتی کمیٹی کی، معید یوسف صاحب نے جو کسی کو جواب دہ نہیں ہے، جو پارلیمان کے اندر بھی پیش نہیں ہوئی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. نیاز صاحب، اگر ہم بات کریں کہ اس وقت پارلیمنٹ کیسے چل رہی ہے، کورم تقریباً روز ہی پورا نہیں ہوتا، پارلیمانی جمہوریت کو جتنا اس دور میں ہم نے سفر کرتے دیکھا ہے شاید اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ایک تو یہ پرفارمنس ہے جو کہ پارلیمان کے اعتبار سے ہے، کیونکہ آپ کے والد بھی اتنا بڑا نام رہے ہیں پارلیمانی جمہوریت کے حوالے سے، اور آپ کا بھی اپنا کردار بہت اہم ہے، اس لیے میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں. اوپر سے دوسرے نظاموں کے اوپر آپ جانے کی بات کریں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ پھر فواد چوہی صاحب تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں، جبکہ DGI-SPR نے کہا کہ اگر کوئی ڈیل کی بات کرتا ہے تو اسے پوچھیں کہ کس سے ڈیل ہو رہی ہے. آسما، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے بھائی کا بات کا جواب دیتے ہوئے کہ ایک زمانہ تھا نا پاکستان میں، ہمیشہ ڈو مور اینڈ مور اینڈ مور، اور ہر وقت جو ہے وہ ڈیمانڈ کی جاتی تھی کہ ہمارا یہ کام کرو. کبھی بلیک واٹر آ گئی، کبھی کیا آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، اور ہمیں فیصلے جو ہے وہ اپنے من مرضی کے نہیں کر سکتے تھے. لیکن فرسٹ ٹائم پاکستان کی گورنمنٹ جناب عمران خان نے سوچا کہ نہیں، ہم اپنے فیصلے جو ہے اپنی مرضی سے کریں گے جو قوم کے مفاد میں ہوگے. تو اس سے اگر کسی کا ٹیلی فون نہیں آتا تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم نے ڈو مور نہیں کرنا. ہم نے انہیں کہنا ہے کہ ہم نے وہ فیصلے کرنے جو پاکستان اور پاکستان کی عوام چاہے گی. تو اس سے اور بڑی بات کیا ہوگی؟ خوشائند بات ہے، ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا. دوسرا، آپ نے کہا کہ جی پارلیمنٹ کو ہم سب کہتے ہیں کہ جی
सॉवरन होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि मैंने खुद भी देखा है कि फिर जो कहते हैं ना कि वोट को इज्जत दो, तो वोट को इज्जत तो तब आएगी ना कि आप पहले अपने आप को जो है वो कोर्ट्स के सामने सरेंडर करके दोबारा जेल में जाएं और फिर अपने जो वहां पे पार्लिमानी लीडर हैं उन्हें कहें कि जी आप पार्लियामेंट के अंदर फैसले करें। अगर उन्होंने चलना है डिक्टेशन के ऊपर और सिर्फ वहां पे मांगने हैं, पहले तो प्रोटेक्शन ऑर्डर मांगते थे, अगर कोई सीरियस इशू आता था तो वहां पे भी जो है वो कोरम पॉइंट करते नजर आते हैं जी। नहीं तो वो डील कर रहे हैं किसी से सर, न्याय साहब डील कर रहे हैं किसी से, डील की बात हो रही है? डीलें कोशिश ये पूरी कर चुके हैं, लेकिन डीलें जो है ना वो जमाना गया। अगर पाकिस्तान को आगे की तरफ लेके जाना है ना, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ लाना है, देखिए वो फिर आपको उसी पैटर्न पे चलना पड़ेगा जहां पे पाकिस्तान ने जाना है, और वही पाकिस्तान जिसे हमने मंजिल जो है तकमील तब होगी ना, अच्छा, कि जब हम अपने अमल से भी ये साबित करेंगे। अगर आपने पाँव पकड़ने हैं और कहना कि जी सानू माफी दो तो साड़ियां जाना छोड़ो, तो फिर पाँव किसके पकड़ रहे हैं सर? आधी खबर ना दे, पूरी खबर दे, किसके पाँव पकड़ रहे हैं, कौन है? अच्छा एक और बात भी है ना, जब मीटिंग्स होती है ना तो घेरा ऐसे दिया जाता है कि बस बिछड़े हुए यार ही मिल गए ने। अच्छा, तो इनसे पूछे ना, वो बिछड़े यार मेरे ख्याल में खुर्रम दस्तगीर साहब भी। अच्छा खुर्रम साहब, ये क्या मतलब आपके 4 वजीर आजम है बाय द वे, और डील की कोशिशें भी हो रही है। हम नहीं कह रहे अभी इन हाउस यानी 4 रहनुमा वजीर आजम की रेस में, और इन हाउस तब्दीली की बात तो खुद मरियम बीबी ने ऑन द रिकॉर्ड की है, तो ये तब्दीली भी तो आई है ना, किसी वजह से आई होगी नहीं? पहले तो ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि हुक्मरान पार्टी के घर को आग लग चुकी है, चाहे वो केपी का बल्दियाती इंतखाब था या अब अंदर से जो आवाजें उठ रही हैं। आपके अपने प्रोग्राम में उनके साबिक जो सेक्रेटरी इत्तलात थे उन्होंने जो गुफ्तगू की, तो हैरानी की बात यह है कि अपने घर को आग लगी हुई है, लेकिन मेरे भाई वजीर इत्तलात जो हैं वो छत पर चढ़कर हमसायों के घर ताक जान कर रहे हैं कि उन्हें बड़ा पता है। देखिए ये इनका एक टैक्टिक है यूरिया से तवज्जो हटाने के लिए, कातिल महंगाई से तवज्जो हटाने के लिए, 20,700 अरब के कर्जे से तवज्जो हटाने के लिए, आटा घी चीनी की कीमतों से तवज्जो हटाने के लिए, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के कलैप्स से तवज्जो हटाने के लिए। तो लिहाजा इस किस्म का शोशा छोड़ देते हैं कि जी ये होगा, हम सारे जो है मीडिया उसके पीछे भागना शुरू हो जाता है। क्राइसिस पाकिस्तान में डबल क्राइसिस है, मुईशत का और खारजा पॉलिसी का, जो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और वहां जो है हुकूमत बिल्कुल नाकाम है, और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इस किस्म के ये गुब्बारे उड़ाते हैं ताकि उनके सामने आ जाए, लेकिन ये मामला इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं है। अच्छा। और उसमें एक जो बात मैं करना चाहता हूं कि जब से मैंने 3 दिन पहले वज़ीर आज़म का जो बयान था नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी लॉन्च करते वक्त सुना है, मुझे सख्त तशवीशनाक है। उन्होंने फरमाया कि IMF के पास, उनके अल्फाज है, IMF के पास जाते हैं तो सिक्योरिटी पर फर्क पड़ता है। ये बहुत ही तशवीशनाक जुमला है, इसकी एक्सप्लेनेशन आनी चाहिए हुकूमत की तरफ से या DG ISPR की तरफ से कि IMF के पास जाने से हमारी सिक्योरिटी पर क्या इफेक्ट पड़ा है। और ये जो कहानी है, क्योंकि ये भी अब इशू है कि जब पाकिस्तान में आपने स्टेट बैंक की सॉवरेंटी अपनी जो मुआशी मुख्तारी थी वो हवाले कर दी IMF के, तो अब कौन सी चीज रह गई है जो हवाले करने वाली बाकी है? अच्छा, अब ये मुस्तफा साहब 2 बातों पे, एक तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि सिक्योरिटी के ऊपर फर्क पड़ता है, ये भी बहुत अहम बात है, लेकिन दूसरी जानिब जो है वो डील की बातें निकलती क्यों हैं? जब DG ISPR ये ऑन द रिकॉर्ड कह चुके हैं कि आप तफसील मांगे कि कहाँ मुलाकात किसकी हो रही है। मुलाकातें तो पीपल्स पार्टी की भी कह रहे हैं कि पता नहीं कोई डील डन हो गई है क्या, तो क्यों होती हैं ऐसी बातें सर? आपका जो पहला सवाल था सिक्योरिटी के हवाले से और IMF, वजीर खजाना ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने आज से 2 हफ्ते कबल एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू देते हुए उन्हें कहा कि हमें IMF से सख्त शरायत का इसलिए सामना है कि जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है उसमें अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसका हमें एक ब्लो बैक आ रहा है। और फिर उन्होंने साथ ये तज़किरा भी किया कि जब वो पहले फाइनेंस मिनिस्टर थे, जब IMF से उनकी पहले एक जमाने में हमारे दौरे हुकूमत में जब गुफ्तो शुनीद हुई तो इट वाज लाइक वॉक इन द पार्क।
تو ہم نے اس وقت حالات اور تھے، اچھے حالات تھے، اب نہیں دنیا ہے، ساتھ تھی، تسلیم کیا. انہوں نے تسلیم کیا. تو گزارش یہ ہے کہ ہم ایک وقت تھا کہ جس میں ہمارے ایک ہاتھ میں اپنے لیے کانسا تھا، اب ہمارے دونوں ہاتھ ہیں، اور ایک ہاتھ میں اپنے لیے کانسا ہے اور دوسرے ہاتھ میں افغانستان کے لیے. ہمیں ایونچولی کسی نہ کسی موقع پر آ کر بحیثیت قوم یہ ریئلائز کرنا پڑے گا کہ ہم سیکیورٹی اسٹیٹ کی بطور فنکشن نہیں کر سکتے. ہمارا جو دنیا کے ساتھ تو انٹریکشن یہ جو پالیسی ہے، معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں، جو پالیسی آئی ہے اس کے اندر تو معیشت کو ہی بنایا گیا ہے. جی، اب جیو اکنامکس کی بات ہو رہی ہے، لیکن جیو اکنامکس جو آپ معیشت کو سامنے رکھنے کی بات کر رہے ہیں، اس کے لیے پھر یہ ضروری ہے کہ جو آپ سیکیورٹی اسٹیٹ مینٹالٹی ہے اس سے باہر نکلیں. ہمارا دنیا کے ساتھ جو رابطہ ہے یا انٹریکشن ہے، اس کی اگر ویسٹ ہے، امریکہ ہے، جو امریکہ بائی دا وے ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، ہماری سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ جو ہے وہ امریکہ ہے. تو پھر ہمیں اس طرح کا رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے تھا کہ جس سے ان کو سبکی ہو. ہمارے ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے بہت سے صاحبان نے بغلیں بجائیں ان کی، جو جب وہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر جو ان کے لیے ایک دوسرا سائیگون ہوا، اس کے اوپر ہم نے بڑی خوشیاں منائی. وزیر اعظم تک نے یہ بیان دے ڈالا کہ افغانوں نے غلامی کی زنجیریں توڑ دیں، شیکلز آف سلیوری انہوں نے اٹھا کے پرے مارے، پھر ان کے ریپیکشنز تو آنے تھے. تو اب ہمیں، اور یہ ایک ایسی گفتگو ہے کہ جو کہیں نہ کہیں بیٹھ کر یہ ضرور ہونی چاہیے کہ جناب، لیکن یہ کہیں نہیں ہو رہی، یہ کہیں نہیں ہو رہی کہ ہم انڈیا کے ساتھ اگر 99 میں میاں نواز شریف صاحب بلاتے ہیں واجپئی صاحب کو، وہ آتے ہیں، کچھ چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہوتی ہیں تو نہیں جانے دی جاتی. ہمارے دور حکومت میں ہم موسٹ فیورڈ نیشن کی بات کرتے ہیں، ان کو کیبنٹ سے یہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا. لیکن آج آپ اپنی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جس کے کچھ خد و خال ہمارے سامنے آئے ہیں، اس میں آپ اس طرف رجوع کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو جو گفتگو سیاستدان پہلے کرتے رہے، آپ نے انہیں نہیں کرنے دی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے، تو آپ آج وہ خود کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. پھر کشمیر ہمیشہ سر فہرست رکھا، بالکل. اور ہماری جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی ہے اس میں کچھ نہ خورم بھائی کے علم میں بھی بہت محدود اطلاعات ہوں گی، میرے علم میں بھی بہت محدود. ابھی جی اس کے کچھ پورشنز جو ہیں ان کا اجرا کیا گیا، یہ پہلی بار ہے کہ پالیسیز کا اجرا بھی کچھ پورشنز میں ہو. پہلی قومی پالیسی ہے کہ جس کا قوم کو پتہ ہی نہیں ہے، قوم کے نمائندوں کو پتہ نہیں ہے، دونوں ہاؤسز میں ڈسکس نہیں ہوئی ہے. تو ہمیں اپنے رویہ بدلنا ہوگا، وہی یوسف ریاست صاحب کا بھی جواب تعارف دے رہی ہے نا. بدلنا. سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو آپ کے NSA ہیں وہ کس کو جواب دیں؟ کیا وہ حکومت کو ہیں، وہ پارلیمان کو ہیں، وہ کس کو جواب دیں؟ وہ تو کل کو چلے جائیں گے جب تک کسی بیگ اٹھا چیز کے. کی اسما بہن کوئی ایک براڈ اونرشپ نہیں ہوتی. اگر آج ہمارے علم میں نہیں ہے تو ہم تو اس ڈاکیومنٹ کی اونرشپ نہیں لیں گے. مسلم لیگ نون کے علم میں نہیں ہے تو وہ اونرشپ نہیں لے گی. ANP کے نہیں ہے، JUI کے نہیں ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کے علم میں نہیں ہے تو ہم تو اس کی اونرشپ نہیں لیں گے. اس کو تو ہم صرف حکومت کی جانب سے جاری کیا گیا ایک کاغذ کا پھڑکا سمجھیں گے. جی نیائی صاحب، یہی سب سے بڑا سوال ہے نا سر، کہ اگر اتنی اہم چیزیں ہو رہی ہیں اس کی جواب دہی کس سے؟ ہم امجد نیازی صاحب کو تو پوچھ سکتے ہیں، آج سے 5 سال کے بعد بھی پوچھ سکتے ہیں، موحد یوسف کو ہم کیسے پوچھیں گے سر؟ بلکہ اب میری بات سنیں جی. اسپیکر صاحب نے نیشنل سیکیورٹی کے اوپر میٹنگ بلائی تھی، تمام پارٹیوں کو بلایا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے اس پہ سیاست کی گئی. اپوزیشن کی تمام پارٹیوں نے بغیر سوچے سمجھے جو ہے اس کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. تو اس میں قصور کوئی گورنمنٹ کا تو نہیں، ان کا اپنا ہے. سر جب وزیر اعظم ہی نہیں ہر آتے چیز جو ہے وہ ڈیبیٹ. اگر آپ مجھے موقع دیں گے تو میں جواب دینا چاہوں گا. اچھا، وہ دو آپ نیشنل سیکیورٹی پہ پہلے 2 میٹنگز الگ سے ہوئی تھی، تیسری میٹنگ جو تھی اس میں اپوزیشن نے بائیکاٹ کیے تھے. اس سے پہلے جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں سب کچھ سامنے رکھا گیا ہے کہ پاکستان کھڑا کہاں ہے، پاکستان ریجن میں، انٹرنیشنلی، گلف میں. صحیح ہے، مگر سر پرائم منسٹر بلاتے تو سارے لوگ آتے نا، پرائم منسٹر بلاتے تو سب لوگ آتے. آپ کو بتاتا ہوں، پرائم منسٹر کے اوپر اپوزیشن لیڈر نے اعتراض کیا تھا تو خان صاحب نے بڑا دل کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے اپوزیشن کو کوئی اعتراض ہے. کیوں اعتراض کرتے ہیں آپ لوگ؟ کیوں آپ لوگ جب پرائم منسٹر بلاتے ہیں تو آپ لوگ نہیں جاتے ہیں؟ تو یہ تو زیادتی ہے نا اس طرح. تو یہ بغض عمران خان سے باہر آئے تو نا، یہ بیسیکلی بغض عمران خان میں مبتلا ہے، اس سے باہر آئے تو سنے نا. جی غلام صاحب، دیکھو جب پرائم منسٹر پہلی نیشنل سیکیورٹی پہ ایسا کوئی نہیں ہے. ٹھیک، اصل میں تو نیشنل سیکیورٹی کے معاملے پر چاہے وہ بالا کوٹ کا حملہ ہو، چاہے گلگت بلتستان ہو، چاہے فاٹف ہو، کشمیر ہو، وزیر اعظم کی کرسی خالی ہے، خالی رہی ہے، ابھی تک خالی ہے.
وہ اس معاملے میں خود کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ جو جس میٹنگ کا ہم نے بوائیکاٹ کیا تھا وہ بوائیکاٹ اس لیے ہوا تھا کہ ایک پوری پالیسی بنا کر ہانڈی پکا کر آ کر کہا جی اب ہم نے یہ بنا لیا ہے تو آپ کو ہم انفارم کر رہے ہیں. پارلیمنٹ انفارمیشن کا جو ہے ادارہ نہیں ہے, وہ ڈیلیبریشن کا ادارہ ہے. آپ نے وہ ایک ڈرافٹ پالیسی پیش کرنی تھی, اس پہ قائمہ کمیٹیوں میں بحث ہونی تھی, پارلیمان کے فلور پر بحث ہونی تھی. تو آپ جب سارا کچھ بنا کے فارمولیٹ کر کے صرف اطلاع کے لیے آپ میٹنگ بلائیں گے تو ہم تو نہیں جائیں گے. ابھی بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ جو بھی اس کے خفیہ پورشنز ہیں وہ نیشنل سیکورٹی کی جو ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں, فائنانس کی, فورن افیئرز کی, ڈیفنس کی, ان کو چاہے اکٹھا بلا کر ان سے شیئر کریں کہ یہ کیا لکھا ہے, کیونکہ جو انہوں نے پالیسی ریلیز کی ہے جمعے کے روز, اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ بھئی ہندوستان نے کشمیر پر کو اینیکس کر لیا ہے, اس پہ اپنا قبضہ قائم کر دیا ہے. تو کیا اس پالیسی میں کوئی گائیڈ لائن ہے کہ ہم آگے کیسے پڑھیں گے؟ ہمیں تو کہیں نظر نہیں آئی. نہیں, اس میں لکھا تو ہے کہ کشمیر مرکزی محور رہے گا, لکھا گیا ہے اس میں کہ کشمیر مرکزی, لیکن ہوگا کیسے؟ اس کو وہ ایک پرانے کلیچے ہیں اس کو لے کر دیکھیں, مجھے گائیڈ لائن یہ چاہیے کہ 2019 میں نریندر مودی نے کشمیر پر جو ایک متنازع جگہ تھی اس کے اوپر اپنا آئینی قبضہ قائم کر دیا. 3 سال سے یہ حکومت جو ہے مفلوج ہے. ہمارا یہ خیال تھا, یہ امید تھی اس نیشنل سیکورٹی پالیسی میں ہمیں کوئی گائیڈ لائن ملے گی کہ بھئی یہ جو کشمیر کا جو نیا کرائسس ہے, پرانا کرائسس, نیا کرائسس 2019 کا کرائسس ہے. اچھا بالکل خرم صاحب, میں ایک بریک لے لوں, پھر نیائب صاحب سے بات کریں گے. کوئی گائیڈ لائن ٹھیک بات ہے, مصطفیٰ صاحب سے بھی بات کریں گے, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے کہ ہوگا کیا اسی طرح سے ڈے ٹو ڈے معاملات کے اوپر اتنے سنجیدہ موضوعات کو جو ہے وہ لیا جائے گا, یا واقعی پارلیمان کی حد تک بیٹھ کے کوئی پالیسی جو ہے وہ بنائی جائے گی مختلف چیزوں کے اوپر جس میں کہ معیشت سر فہرست ہونی چاہیے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اب مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, ایک دلچسپ سوال ہے ایک عام پاکستانی کے طور پہ کہ جی یہ سارے مسئلے ہیں, معیشت اپنی جگہ خراب ہے, فارن پالیسی کی کوئی ڈائریکشن ایز سچ ہمارے سامنے نہیں ہے, پارلیمان جو ہے وہ آپ کا اس کا حال آپ نے دیکھا, منی بجٹ کے اندر آپ نے سیریسنس دیکھی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر پاکستان اسی طرح سے آگے بڑھے گا؟ کہاں تک ایسے جائیں گے اور کب تک اس کے اوپر بات چیت ہوگی؟ وہ کہتے ہیں جی, وہ ایک مرفیز لا ہے کہ if anything can go wrong, it will eventually go wrong. بہت سی چیزیں غلط ہو گئی ہیں, غلط سمت میں جا رہی ہیں, اور پھر ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ نتیجہ اچھا نکلے گا. یہ قانون اس طرح, قدرت کا بھی قانون اس طرح نہیں ہے. چیزیں جس جانب اب چل پڑی ہیں وہاں پر جو صاحب ساروں کی ذمہ داری جن کو لینی پڑے گی وہ بار طور اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. جو لوگ ان کو اقتدار میں لے کر آئے انہوں نے بٹھایا, اور ایک توقع تھی معاشرے کے اندر, میں آئی کنسیڈ کہ ایک ہوپ بھی تھی کہ شاید عمران خان صاحب جو پرومسز کر رہے ہیں ان کے اوپر ڈیلیور کریں گے, لیکن اس کے باوجود شاید وہ اتنی پینیٹریٹ نہیں ہوئی کہ ان کو ایک دھکا دے کر حکومت میں لے کر آنا پڑا. اور اب ذمہ داری تو عمران خان صاحب کی ہے, نہیں ڈیلیور کر سکے. ان تمام مسائل کا حل ابھی جو گفتگو چل رہی ہے ڈیل کی, ان ہاؤس چینج کی, اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوتے تو کوئی بھی حکومت 6 مہینے کے لیے, سال کے لیے آ کے کیا کرے گی؟ چیزوں کو تبدیل تو نہیں کر سکتی. تو فریش مینڈیٹ چاہیے, فریش مینڈیٹ اور پھر لوگ فیصلہ کریں, پاکستان کے لوگ فیصلہ کریں کہ وہ کس کو حکومت سونپنا چاہتے ہیں, اور پھر ان کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ اس بگاڑ کو ٹھیک کر سکے. ادروائز اس کے علاوہ کوئی اور حل نہیں. دونوں جماعتیں اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے طے کیا ہوا ہے. ایون مولانا بھی اب سنا ہے کہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی رابطہ ہوا ہے, مولانا کا آلریڈی پی ڈی ایم کے وہ سربراہ بھی ہیں. تو مل کے آپ لوگ چلیں گے؟ ابھی کسان ریلی آپ لوگ نکال رہے ہیں شاید یہ ٹریکٹروں والی 20 جنوری سے, تو سب مل کے اس میں آئیں گے یا پیپلز پارٹی کا الگ شو ہوگا؟ دیکھیں ہمارا فی الحال تو الگ شو ہوگا. پی ڈی ایم میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک غیر ضروری پریشر ڈالا گیا استعفوں کے حوالے سے, اور ابھی تک کوئی استعفے نہیں آئے. خرم بھائی کی میں 1-2 سٹیٹمنٹس دیکھی, بہت اچھی پازیٹیو سٹیٹمنٹس دی کہ اپوزیشن کو اکٹھے ہونا چاہیے, اور زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کا رابطہ بھی ہونا چاہیے.
मैं ये समझता हूं कि जिस वक्त तक अपोजिशन इकट्ठी नहीं होगी तो हमें नुकसान होता रहेगा। हमारे इकट्ठे ना होने से ये तकवीयत मिलती रहेगी इस निजाम को, इस हाइब्रिड और अफवाहों को भी। तो हमारा अपना प्रोग्राम है फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए ट्रैक्टर मार्च का, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद की तरफ 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च का भी। अच्छा होता अगर अपोजिशन इकट्ठी होती, लेकिन खुर्रम साहब उसके अंदर अब जो हालात हैं वो है। खुर्रम साहब, क्यों आप लोग अभी भी वक्त है कि अपोजिशन इकट्ठी हो सकती है, अभी तक ट्रेन मिस तो नहीं हुई है, तो क्या पीएमएलएन के अंदर क्या सोच पाई जाती है इस हवाले से? जी, मेरा जो नजरिया है वो मेरे भाई मुस्तफा नवाज ने बड़ी अच्छी तरह बयान कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलकर आगे जाना चाहिए, क्योंकि मकसद सिर्फ इमरान खान को गिराना नहीं है। उसको गिराने से अगर यही हाइब्रिड निजाम कायम रहता है तो इससे पाकिस्तान का कोई मसला, मुआशरत का मसला, खारजा पॉलिसी का मसला, पाकिस्तान के अवाम के जो गले कट गए महंगाई से, कोई मसला हल नहीं होगा। असल तो इशू ये है कि हमें एक जेन्युइनली रिप्रेजेंटेटिव अवाम की मुंतखब हुकूमत चाहिए, और उसके लिए एक ही तरीका है कि अब उस इलेक्शन तक पहुंचने के लिए जो साफ, शफाफ और मुदाखलत से पाक हो, हमें तमाम इख्तलाफात अब भूल कर उस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो मुआशी और बिल्कुल सलामती उसकी जरूरत है, बिल्कुल कि फौरी तौर पर नए इलेक्शन। न्याय साहब, आप क्या समझते हैं? मईशत तो इस जाहिर है कि खराब सूरत हाल में है, तो हुकूमत अगर हुकूमत है और रहती भी है तो क्या वो हाथ बढ़ाएगी अपोजिशन की तरफ? आलमी इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो हैरान कुन तौर पे जो है वो ऊपर की तरफ उठ रही है, और हमारी जो ग्रोथ है 4.8 के करीब है, और इससे भी बढ़ जाएगी अगले साल तक, और इससे महंगाई भी नीचे आएगी। तो आपका मौकफ और अपोजिशन का मौकफ तो मुझे समझ नहीं आता। इदारे कुछ कह रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को जो है वो एक आगे का पाकिस्तान देख रहे हैं। अब बाकी की जो सियासत है वो सियासत करते रहे, लेकिन पाकिस्तान की मईशत इंशाअल्लाह ताला उठेगी और उठ रही है, और पाकिस्तान जो है वो अपने ट्रैक पे आ गया और है। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी भी करेगी, पूरी कोई फार्मूला, कोई चीज नहीं। अगले 5 साल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही होगी। और आपके जो अरकान आपसे नाराज है वो भी आप मना लेंगे उनको भी? किसने कहा है कि हम इमरान खान के से अलग हो गए? किसी ने कहा है तो मुझे बता दें। सर, नूर आलम खान साहब ने कहा है, ताहिर सादिक साहब कहते रहे हैं। नूर आलम खान साहब ने जो मेरी बात सुने ना, नूर आलम खान साहब ने कब कहा है कि जो आप 3 रो की बात करते हैं उसने को गवर्नमेंट की तरफ तो इशारा नहीं किया, वो तो अपोजिशन की तरफ इशारा ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बड़ी अच्छी इंटरप्रिटेशन है। बात सुने ना, बात सुन लेना, क्या इमरान खान के तो केसेस ही नहीं है, नैब में केसेस तो इनके चल रहे हैं। अच्छा, हमारे तो नहीं चल रहे ना, नैब में तो ये अपने घर को आग लगी, दूसरों के हमारे घर में कर रहे हैं। अच्छा, चले, ये तो अभी तो आप कह रहे हैं नैब के कोई केसेस अभी नहीं है, अभी तक तो ऐसा ही है कि कोई केसेस नहीं है। अच्छा, नहीं, हाँ, अभी तक तो कोई ऐसी